نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سبحان الله وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله. سبحان الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول سبحان الله. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا نبي الله سبحان الله. سبحان الله. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سبحان اللہ. حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل سے باغوں تجھے سبحان اللہ باغ خلیل کا گل سے باغوں تجھے سبحان اللہ. تیرے تو وصف ہے بے تنائی سے بری تیرے تو وصف ہے بے تنائی سے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خدا کا بندہ کہوں خدا کا بندہ کہوں خالق کا بندہ کہوں خلق کا آقا کہوں تجھے سبحان اللہ سبحان اللہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے
درود و صلات کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، خواتین اسلام، ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وکیل نے آپ کے سامنے سورہ النساء کی ایک آیہ مبارکہ پڑھنے اور آپ نے سننے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اہل ایمان کو 4 باتوں کا حکم دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی باتوں کا؟ 4 باتوں کا۔ 4 باتوں کا۔ نمبر 1 اللہ کی اطاعت کرو، نمبر 2 اس کے رسول کی اطاعت کرو، نمبر 3 جو اولی الامر وقت کا مسلمانوں کا امیر اور حاکم ہے اس کی اطاعت کرو، نمبر 4 اگر تمہارا کسی بات کے اندر اختلاف ہو جائے تو فردوا الی اللہ والرسول، پھر تم نے اپنے اس اختلاف کو مٹانے کے لیے، یکجہتی پیدا کرنے کے لیے تم نے اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرنا ہے۔ سبحان سبحان اللہ، اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ کی وحدانیت پر، اس کی یکتائی اور اس کے قادر مطلق ہونے پہ تم ایمان رکھتے ہو اور قیامت کے دن، ڈے آف ججمنٹ کے دن حاضر ہو کے حساب کے لیے اپنے آپ کو تیار سمجھتے ہو، تو پھر تمہیں ہر اختلاف کے موقع پہ اللہ کی طرف، رسول کی طرف یعنی اس قرآن کی طرف اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کرنی ہے، یہ تمہارا اختلاف مٹائے گا۔ تو یہ میں نے مفہوم اس آیت کا بتایا ہے، ترجمہ بھی عرض کرتا ہوں۔ اس کا پس منظر اور بیکگراؤنڈ میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق تاجدار صداقت، افضل البشر بعد الانبیاء رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پہ آپ کنٹینیو گفتگو سن رہے ہیں۔ یہ 4تھا خطبہ ہے، 4تھا جمعۃ المبارک ہے، آج یہ آخری جمعۃ المبارک ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم، احادیث صحیحہ کی روشنی میں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، مرتبہ، عظمت، شان اور ان کی وہ خدمات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، انہیں جو خدمات سر انجام دی ہے ان کا ذکر میں نے کیا ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، مخلوق میں سے، انسانوں میں سے، ایمان لانے والوں میں سے جس نے مجھ پر جتنا جیسا جیسا جب کبھی کوئی احسان کیا ہے تو میں نے اس کا بدلہ اسی دنیا کے اندر اس کو ادا کر دیا ہے۔ لیکن ایک ہستی، ایک ذات باقی ہے جس کا نام ابو بکر ہے، میں اس کے احسانوں کا بدلہ نہیں دے سکا، اس کے احسانوں کا بدلہ میرا رب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان یہ مقام اور مرتبہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آج میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایز ایک مسلمان حکمران کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس جب اس دنیا سے سرکار کا انتقال ہوا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے محبوب علیہ السلام کے اصحابہ کرام کا جو پہلا امیر یا خلیفہ رسول یا نائب رسول قوم نے جس کو چنا، صحابہ نے جس کو چنا، اہل بیت نے جس کو چنا، اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ۔
تو حضور کی وفات کے بعد علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ نے 2 سال کچھ ماہ آپ کا زمانہ خلافت ہے، اس میں آپ نے جو خدمات سر انجام دی ہیں، ایسے وقت میں جب اتنا خطرناک وقت آ چکا تھا کہ وہ لوگ جو اسلام کی عظمت و شان کے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمزت ہو کر جنہوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا لیکن ابھی تک اسلام ان کے دلوں میں جمع نہیں تھا، جیسے ہی سرکار کی رحلت ہوئی، آپ پہ پردہ پوشی کی، تو وہ لوگ مرتد ہو گئے، یعنی اسلام سے پھر گئے، اسلام سے معاذ اللہ پھر گئے۔ تو اس وقت ایسے حالات میں اور کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے کا انکار کر دیا، نماز پڑھیں گے زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور منکرین خبر نبوت جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے قبیلے کے اندر نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اس طرح عرب کے اندر جو ہے اس وقت 3 گروپوں کے اندر لوگ اسلام کے خلاف برسر پیکار کے سامنے آ گئے۔ ان حالات کے اندر، ان مشکل گھڑیوں کے اندر وہ شخص جس کو نائب رسول ہونے اور خلیفہ رسول ہونے کا شرف حاصل تھا، پھر وہ کمر کس کے، کمر باندھ کے اور اپنے آپ کو مضبوط کر کے ان تمام باطل قوتوں کے سامنے تن کے ڈٹ کے کھڑا ہو گیا، اور ایک ایک فتنے کو ابو بکر صدیق نے اللہ کی مدد سے، رسول اللہ کی نظر کرم سے، صحابہ کی یونٹی سے ایک ایک فتنے کو جہاں سے اٹھاتا وہیں دفن کر کے چھوڑا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے وہ کارنامہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سبحان عنہ۔ اللہ۔ لیکن میں پہلے آپ کو اس آیت کا ترجمہ عرض کر کے اس کی جو تفسیر ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو کیا ہدایات فرمائی ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، سبحان اللہ، فرمایا اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو تمہارا امیر وقت کا حاکم ہے اس کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، سبحان اللہ، پھر اگر تمہیں کوئی اختلاف میں تم پڑ جاؤ، تمہارے درمیان کسی بات پہ 2 رائے بن جائے، تو فرمایا اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے، اس کو اتحاد اتفاق میں بدلنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرو اور رسول کی طرف رجوع کرو۔ سبحان اللہ، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ کی وحدانیت پر اور قیامت کے دن پر تم اگر ایمان رکھتے ہو تو پھر تمہیں یہ کرنا ہوگا، اور اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ ذالک خیر واحسن تاویلا، یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہوگا اور اس کا انجام بہت اچھا ہوگا۔ سبحان سبحان اللہ، اللہ، یعنی اختلاف کی صورت میں تم اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف، قرآن کی طرف اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر رجوع کرو گے تو تم اختلاف کو مٹا کر اتفاق اور یونٹی قائم کر لو گے، اور تمہارا انجام، تمہارے معاملات بہت اچھے ہو جائیں گے۔ یہ اس کا میں نے سمپل سا ترجمہ عرض کیا ہے۔ اب آئیے لفظ اطاعت، کسی کا مطیع فرما بردار ہونا، اللہ نے بون کر دیا ہے صرف اللہ کا اور اس کے رسول کا، اور جو تم میں سے حاکم ہے، امیر المومنین ہے، ان کی اطاعت تم پہ لازم ہے، فرض ہے۔
اب یہ اطاعت کب تک لازم ہے، کس طرح لازم ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے حدیث ہے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے انما الطاعۃ فی المعروف، یہ بخاری مسلم ہے کہ اطاعت معروف میں ہے، اطاعت نیکی میں ہے، اطاعت اس بات میں ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے تابع۔ اگر امیر المومنین وقت کا حاکم، اس کو آپ پرائم منسٹر کہہ سکتے ہیں، پریزیڈنٹ کہہ سکتے ہیں، چیف آف صوبہ کہہ سکتے ہیں، جو بھی ہے وہ باؤنڈ ہے اس بات پہ کہ وہ جس کو بھی کوئی حکم دے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے اندر حکم دے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے ابو داؤد شریف کے اندر، سماعت کریں۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ السمع والطاعۃ علی المرء المسلم فیما احب وکرہ ما لم یؤمر بمعصیۃ فاذا امر بمعصیۃ فلا سمع ولا طاعۃ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اطاعت سننا اور اطاعت کرنا، یعنی وقت کا حاکم کوئی بات کہے، حکم دے تو اس کو سننا بھی تم پہ لازم ہے، وطاعت تو اس کی اطاعت بھی لازم ہے۔ ہر مسلمان مرد عورت پر اس کی اطاعت لازم اور فرض ہے۔ جس طرح ہم پہ نماز فرض ہے، اسی طرح حاکم وقت جو پکا مومن مسلمان ہے، اس کی اطاعت، اس کی بات سننا یہ لازم اور ضروری اور فرض ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے احبا و کارہا، وہ بات تمہیں پسند آئے یا اس کی بات تمہیں ناپسند ہو، جو تمہارا امیر کہہ رہا ہے، کنڈیشن کیا ہے؟ امیر مومن ہو، امیر مسلمان ہو، امیر اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے اندر حکم دے رہا ہو، تو فرمایا اس کی بات سننا بھی تم پہ لازم ہے اور اس پہ عمل کرنا بھی تم پہ لازم ہے، چاہے وہ بات تمہیں پسند آئے، چاہے وہ بات تمہیں ناپسند ہے۔ اب تمہاری پسند اور ناپسند ختم ہو گئی ہے، تم پہ لازم یہ ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو۔ کب تک؟ ما لم یؤمر بمعصیۃ، اس وقت تک تم اس کی بات بھی سنو، اطاعت بھی کرو، جب تک وہ تمہیں گناہ کا کام نہ کہے، گناہ کا حکم اور عادت نہ دے۔ اور اگر ایسا کرے فَإِذَا أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ، اگر وقت کا حاکم، پریزیڈنٹ یا وزیر اعظم، صدر اور چیف آف منسٹر کوئی بھی ہو، اگر وہ گناہ کے کام کا حکم دیتا ہے، ایسا حکم دیتا ہے جو اللہ رسول کے خلاف ہے، یا جس ملک کا وہ حکمران ہے اس ملک کے خلاف جاتا ہے، جس نیشن کا وہ حکمران ہے اس قوم اور ملت کے بینیفٹ کے خلاف ہے، تو فرمایا فلا سمع ولا طاعۃ، پھر تم پہ نہ اس کی بات سننی لازم ہے، نہ اس کی اطاعت کرنی لازم ہے، پھر تم اس کے سامنے ڈٹ کے بغاوت کر کے حق کا پرچم بلند کر کے اس کے سامنے آ گئے کہ تمہیں ہم نے حاکم اس لیے چنا تھا کہ تم اللہ کے اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق تم ہمیں چلاؤ گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حکمران حاکم بنایا گیا، صحابہ کرام نے اہل بیت اتحاد نے، تو انہوں نے یہی بات کہی، آپ نے فرمایا سن لو، جب تک میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے اندر ہوں، میری بات سننا، میرا حکم ماننا، اگر میں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف چلوں تو پھر مجھے سیدھا کر دینا، تو پھر مجھے سیدھا کر دینا۔ تلوار کے ذریعے سیدھا کر سکتے، تلوار کے ذریعے سیدھا کرنا، یا کسی پریشر کے ساتھ سیدھا کر سکتے تو مجھے پریشر کے ساتھ سیدھا کرنا، مجھے ٹیڑھا نہ ہونے دینا۔ اس میں دو لیسن ہے۔
पहला लेसन ये है, अमीर वही है, मुसलमानों का हुक्मरान वही है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अंदर रहकर अपनी नेशन को, अपनी कौम को हुक्म पास करता है, आर्डर पास करता है। और दूसरा लेसन इसमें यह है कि अगर वो हुक्मरान अपनी लाइन से हट जाए, अल्लाह रसूल से बागी हो जाए, या जिस कौम का वो लीडर है उस मुल्क के खिलाफ उसकी जड़ें खोखला करने लगे, उससे गद्दारी करे, जिस कौम का वो लीडर है उस कौम के साथ गद्दारी करे, उस वतन के साथ गद्दारी करे, वो चाहे लुटमार की शक्ल में हो, चाहे वो रिश्वत की शक्ल में हो, चाहे वो गैरों का एजेंट बन के उनका एजेंडा अपनी मुसलमान नेशन पे नाफिज करना चाहता हो, तो फरमाया फिर उसके खिलाफ खड़े हो जाओ, फिर तुम हिस्बे इख्तलाफ का हक रखते हो, फिर उस वक्त तुम्हें उसकी मुखालफत करनी चाहिए, तुम पे उसकी मुखालफत लाजिम और फर्ज हो जाएगी। बरादरान इस्लाम, इसी मौजू की और भी बहुत सारी अहादीस है, और एक हदीस का मैं बीच का टुकड़ा आपको सुनाता हूँ। ये सही मुस्लिम शरीफ के अंदर है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फमन अहब्बा अन यज हादा अनिन नारी व यदखुलल जन्नता फलतातिही व नियतहु व हुवा युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल याति इलन नास अल्लज़ी युहिब्बु अन युअती इलैहि औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। हज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स ये चाहता है, पसंद करता है कि दोज़ख की आग से वो बच जाए, लफ्ज है यज हाजा हा, कि वो दोज़ख की आग से बच जाए और जन्नत में वो दाखिल हो जाए। जो ये चाहता है तो वो क्या करे? अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मरते दम तक आखिरी सांस तक युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अल्लाह की वहदानियत पे पक्का ईमान रखे और क़यामत के दिन पर ईमान रखे कि उस दिन मैंने अल्लाह की बारगाह में अपनी जिंदगी का हिसाब किताब देना है, मैंने वहां अल्लाह की बारगाह में मुझसे पूछना है, मैंने सब कुछ बताना है कि मैं क्या करता रहा हूँ। फरमाया वल याति इलन नास अल्लज़ी युहिब्बु अन युती इलैहि, और आखिरी बात ये बताई कि जो बात वो अपने लिए पसंद करता है ना, वही बात उनके लिए भी पसंद करे जो उसके आस पास है, जो उसकी कौम है, जो उसका कुंबा है, जो उसका कबीला है, वो जितने बाकी मुसलमान हैं, जो अपने लिए पसंद करता है वही बाकी मुसलमानों के लिए भी पसंद। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। फिर वो दोज़ख से बच जाएगा और जन्नत में दाखिल हो जाएगा। जुमे के खुतबे का मतलब ही ये है कि हमें वो कुछ बताया जाए, हम वो कुछ सुने और सुनाए कि जिससे हम दोज़ख की आग से बच जाएं और जन्नत का हुसूल हमारे लिए आसान और इजी हो जाए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत के अंदर पूरी उम्मत को वही कुछ सिखाया, वही कुछ दिया, उसी तरह उनकी खिदमत की कि उनको दोज़ख की आग से बचाने की कोशिश की और जन्नत में लाने की कोशिश की। मैं अगर आपके सारे कारनामे बयान करूंगा तो ये वक्त मुतहम्मल नहीं है, मैं आपसे शॉर्ट करता हूँ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब हजरत अबू बकर का जिक्र आया तो हजरत उमर रो पड़े, आप रो पड़े, आंखों से आंसू जारी हो गए आपकी वफात के बाद, क्योंकि उसके बाद हजरत उमर नायब बने थे। तो जब उनका जिक्र आया तो रो पड़े, और फिर पता उन्होंने क्या कहा, वजिदतु अन्ना अमली कुल्लुहु मिस्लु अमलिही यौमन वाहिदन मिन अय्यामिही व लैलतन वाहिदतन मिन लयालिही। फरमाते हैं, काश मेरे सारे के सारे अमल
عمر کے عمل، عمر کا جہاد، عمر کے صدقات و خیرات، عمر کا دین اسلام کے لیے کفر کے مقابلہ میں ڈٹ جانا، حضرت عمر کی زندگی کی تمام نیکیاں، فرماتے ہیں میری تمام نیکیاں اللہ تعالیٰ لے لے اور مجھے ابو بکر صدیق کے دنوں میں سے ایک دن اور ابو بکر صدیق کی راتوں میں سے ایک رات کا اگر مجھے ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دے تو عمر کامیاب ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی ابو بکر صدیق کے ایک رات کا عمل اور ان کے ایک دن کا عمل جو ہے وہ میری ساری زندگی کے اعمال پر بھاری ہے۔ سبحان اللہ، یہ مقام اور مرتبہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ فرمایا وہ رات کون سی ہے؟ وہ رات ہجرت کی رات ہے، وہ میں آپ کو سنا چکا ہوں، اگر وہ بیان کروں گا بہت وقت لگے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق جب غار پہ پہنچے نا سرکار کو لے کے، عرض کی یا رسول اللہ آپ کھڑے ہوئے، آپ اندر نہ جائیں، میں جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے غار میں کوئی ایسا موذی ہو، اگر وہ دکھ دے تو وہ دکھ مجھے پہنچے، یا رسول اللہ آپ کو نہ پہنچے۔ ابو بکر صدیق گئے، غار کو صاف کیا، اس میں دو سراخ، کچھ سراخ تھے، اپنا ازار اپنی چادر پھاڑ کے ان سراخوں کو بند کیا اور دو سراخ باقی رہ گئے، دونوں ایڑیاں رکھی تو عرض کی تھی یا رسول اللہ ہم تشریف لے آؤ۔ سرکار آئے، آ کر سرکار نے، چونکہ سرکار علیہ السلام تھکے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق کے جھولی میں آپ نے سر مبارک رکھا کہ حضور علیہ السلام سبحان اللہ۔ یہ کون صدیق ہے؟ جب حضور کا آخری سانس وصال ہوا تو سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین سلام اللہ علیہا کی گود میں ہوا۔ آج غار ثور میں حضور آرام فرما رہے تھے، ابو بکر صدیق کی گود میں فرما رہے ہیں۔ تو اس غار کے اندر ایک انسان بھی بڑی مدت کا انتظار کر رہا تھا، اللہ، جس کو بتایا گیا تھا کہ اس غار میں نبی آخر الزمان آئیں گے، وہ بھی حضور کی زیارت کے لیے آیا ہوا تھا۔ اب اس نے دیکھا جدھر جاتا سارے سوراخ بند ہیں اور دو جگہ ایسی ہے جہاں کوئی نرم چیز ہے۔ اس نے پہلے سر سے ٹھکے مارے کہ یہ جس کا بھی کوئی بھی ہے اپنا آپ بچا لے، لیکن ادھر سانپ ٹھگے مارتا تھا، ادھر ابو بکر کی ایڑیاں تھی۔ ابو بکر محسوس کر رہے تھے کہ کوئی میرے پاؤں کو ٹھگے مار رہا ہے اور وہ مجھے الرٹ کر رہا ہے۔ ابو بکر صدیق نے اور مضبوطی سے دبا دی، پھر اس سانپ نے ڈنگ لگایا، پھر سانپ نے کاٹا، پھر سانپ جب کاٹ گیا تو سانپ پرانا تھا۔ حدیث کے لفظ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَنَامَ فَلُدِغَ ابو بکر فی رجلہ من الحجر ولم يتحرک مخافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر صدیق کو جب سانپ نے ڈنگ مار دیا، آپ نے ایڑیاں پیچھے نہیں ہٹائیں، کس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ آئے، حضور کی نیند میں فرق نہ آئے۔ یہ ہے صحابہ کی محبت رسول کے ساتھ، یہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق کی محبت کہ جب سانپ کے زہر نے اثر کیا تو پھر کیا ہوا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں فَسَقَطَتْ دُمُوعُهُ عَلَى وَجْهِ رسول اللہ، پھر حضور کے رخ والضحا پہ، چونکہ گود میں تھے، حضرت ابو بکر صدیق کے اتھرو بہ کر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے رخ والضحا پہ گرے۔ حضور جاگے، فرمایا ابو بکر کیا ہوا ہے؟ حضرت یا رسول اللہ سانپ نے ڈنک مارا ہے۔ فرمایا کہاں مارا ہے؟ جب ایڑی ہٹائی، سرکار نے اپنا لب مبارک لے کے ابو بکر کی ایڑی پہ لگایا، اللہ نے اسی وقت شفا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر کیا ہوا؟ حدیث کے لفظ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہی جو زہر تھا نا، جب آپ کی وفات کا وقت آیا پھر لوٹ آیا، اسی زہر کی وجہ سے پھر حضرت ابو بکر صدیق اس دنیا سے گئے، گویا شہادت کا مرتبہ آپ نے پایا۔ یہ ہے وہ رات جس رات کے بدلے میں عمر کہتے ہیں میری ساری زندگی کے عمل اللہ لے لے، مجھے اس رات کا ثواب۔ وہ دن کیا ہے؟ اب سنیے وہ دن کون ہے۔ وہ دن کون سا ہے؟ فرماتے ہیں وہ دن وہ ہے قبض رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب سرکار اس دنیا سے تشریف لے گئے، ارتدت العرب وقالوا لا نؤدي زکاة فقال له منعونی اقالا لجاعدتهم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کی رحلت کے بعد عرب کے اندر ارتداد پھیل گیا، لوگ اسلام کو چھوڑنے لگے، اسلام سے لا تعلق ہونے لگے، حد تک فتنے اٹھ گئے، اور ان میں سے ایک فتنہ وہ تھا، انہوں نے کہا زکوٰۃ نہیں دیں گے، نماز پڑھیں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا لو منعونی اقالا، اگر اونٹ کی ایک رسی کے برابر بھی مجھے وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کریں گے، لجاعدتهم، میں ان کے ساتھ اس طرح جہاد کروں گا جس طرح حضور کے زمانے میں کافروں کے خلاف جہاد کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جو زکوٰۃ نہیں دے گا میں اس کے خلاف کیا کروں گا؟ جہاد کروں گا، جہاد کروں گا۔ جہاد کا زکوٰۃ کا انکار کرے گا تو میں جہاد کروں گا۔ مسلمانوں یہ زکوٰۃ کا مقام ہے، اس لیے کہ اللہ کریم نے بار بار جہاں نماز کا ذکر ہے وہاں ساتھ مان بات زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے کو میں زکوٰۃ کے موضوع پہ آپ سے گزارشات پیش کروں گا۔ تو فرمایا میں جہاد کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کیا کہا؟ فرمایا فقلت یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے نائب رسول، آپ تألف الناس والفت بہم، آپ لوگوں کے ساتھ نرمی برتیں، ان کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئیں، ان کے ساتھ سختی نہ کریں، ان کے ساتھ نرمی کریں۔ فرماتے حضرت عمر جب میں نے یہ کہا نا، فقال لی اجبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام، عمر تو جاہلیت کے زمانہ میں جب تو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا تو بڑا سخت تھا، بڑا دلیر تھا، بڑا بہادر تھا، بڑی شدت تھی تمہارے اندر، تجھے کیا ہو گیا ہے اسلام میں آ کر آج تو اتنی نرمی کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ جو زکوٰۃ دینے سے انکار کریں گے تو ان کے ساتھ میں نرمی کرو۔ سنو تاریخی جملہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا سن لو عمر سن انہ قد انقطع الوحی وتم الدین اجنکس وانا حی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمر سن لے، عمر سن لے، وحی آنا بند ہو چکی ہے، وحی آنا بند ہو چکی ہے۔ جب رسول اللہ موجود تھے تو اس وقت وحی آتی، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے گائیڈ لائن دیتا، احکام نازل کرتا، حضور اپنی امت کو وہ وحی سناتے، ان کی اصلاح فرماتے۔ فرمایا قد انقطع الوحی، اور وحی ختم ہو گئی ہے، وتم الدین، دین اسلام کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتے ہیں آج کے دن میں نے تمہارے دین کو کمپلیٹ کر دیا ہے اور اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے، تمہارے لیے میں نے اسلام کو ایسے دین پسند کر دیا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام پہ آج میدان حج کے اندر وہاں نازل ہوئی تھی، تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا دین کمپلیٹ ہو گیا ہے،
کون ہے جو دین میں سے ایک جو دین کا رکن ہے اس کو ہٹا کر صرف اسلام کی بنیاد کو 4 رکنوں پہ کام کرے؟ فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ فرمایا اجن کا سو انا حیون، فرمایا میں زندہ ہوں اور میری زندگی کے اندر کوئی زکات کا انکار کر کے پھر وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے، فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا۔ پھر آپ نے جہاد کیا اور منکرین زکات جو تھے وہ بھی پھر ہینڈز اپ ہو کر پھر دوبارہ اسلام میں داخل ہوئے۔ دوسرا مرحلہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر، جس کو سرکار اپنی زندگی کے اندر تیار کر کے جنگ موتا کے شہیدوں کا انتقام لینے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اس لشکر کو تیار کر کے فرمایا تھا تم جاؤ، جا کر جنگ موتا کے شہیدوں کا انتقام لو۔ حضرت اسامہ جب گئے تو تھوڑی دور پہنچے تھے، سرکار کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کو خبر ہوئی تو واپس آ گئے۔ جب سرکار علیہ السلام کا کفن دفن ہو گیا، حضرت ابو بکر صدیق بطور مسلمان حکمران کے قائم ہو گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا اسامہ اب جاؤ۔ جب اسامہ کے لشکر کو آپ نے روانہ کرنے کا آرڈر دیا تو اس وقت صحابہ کہنے لگے ابو بکر لوگ مرتد ہو رہے ہیں، منکرین ختم نبوت بھی ہیں، لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں، اس اپنی طاقت کو، اس آرمی کو مدینہ میں لانا چاہیے، ہمیں خطرہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا سن لو، جس لشکر کو رسول اللہ نے جانے کا آرڈر دیا ہے وہ لشکر جائے گا، چاہے مدینہ کی عورتوں کو درندے کاٹ کے کھا جائیں، مجھے کھا جائیں، لیکن رسول اللہ کے بھیجے ہوئے لشکر کو ابو بکر روکے گا نہیں، اس کو روانہ کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، مسلمانوں اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ابو بکر صدیق نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا حق ادا کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق گھوڑے پہ اسامہ ہے، وہ غلام ابن غلام ہے، گھوڑے پہ سوار ہے، اس کے ساتھ ساتھ نیچے چڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ سوار ہو؟ فرمایا نہیں، میرے لیے یہ چھوٹی سعادت ہے کہ تم کو اللہ کے رسول نے سرار بنایا، تم جہاد پہ جا رہے ہو۔ صحابہ نے یہ بھی کہا تھا اس کو ہٹا کر کسی اور کو حکمران، کسی اور کو امیر لشکر، جنرل بنائے۔ آپ نے فرمایا اور جس کو رسول اللہ نے جنرل بنایا ابو بکر اس کو معزول کر کے تم میں سے کسی کو جنرل بنایا؟ فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ ہے کردار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ منکرین ختم نبوت کے ساتھ بھی آپ نے جہاد کیا۔ اور امام احمد رضا نے کیا خوب کہا، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں۔ امام احمد رضا تمام مسلمانوں کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیا لیسن، کیا سبق دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، آقا تیری گلی سے جائے کیوں، آقا تیری گلی سے جائے کیوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام، یہ ہے ابو بکر صدیق کی ہسٹری۔ ہمیں بھی یہی لیسن ہے، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کریں اور اپنی تمام زندگی جو ہے اسلام کے مطابق گزاریں، اس میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو ابو بکر صدیق کی کاپی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔